جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کیسے ہیں؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو بی اے کا رزلٹ کا انتظار ہے بچوں کو، تو بچوں جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کی نیوز مل جائے گی۔ تو بات اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے اپنا گریجویٹ کمپلیٹ کر لی ہے اور وہ آگے اب جو ہے ماسٹر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹر کی جو 2 سالہ ڈگری ہے وہ پنجاب یونیورسٹی نے بین کر دیا۔ اب اس کی جگہ آپ ڈائریکٹ جائیں گے بی ایس 5 سیمسٹر میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اپنا پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا لیا ہے وہ تو ہو گیا ہے، اور جو بچے جو ہے ریگولرلی جا سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ جاب بھی کرنی ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 یونیورسٹی ہے، ایک علامہ اقبال یونیورسٹی، ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے، تو دونوں میں سے سب سے زیادہ بہترین کون ہے؟ تو اس ویڈیو میں آپ یہ لوگ جانیں گے، تو اس لیے شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اچھا بچوں، بڑے زیادہ مسکنسیپشن ہے تو وہ سب سے پہلے ہم کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے، کیونکہ میں نے ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا، ٹھیک ہے، بہت دیر پہلے، اور علامہ اقبال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہے، پہلے دیر بھی پڑھایا اور اب بھی میں نے ان کو پڑھانا اسٹارٹ کیا ہے۔ تو سب سے جو بیسٹ نظام ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، تو وہ آپ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری آپ کے ڈاؤٹ بھی کلیئر کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس لیے بیسٹ ہے، دیکھیے بچوں، اگر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کی بکس دیر سے آتی ہے، تو اگر اس کی بکس دیر سے آتی ہے تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ان کا PDF اویلیبل کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا جو بکس انہوں نے کہی ہے کہ آپ نے وہ پڑھنی ہے، وہ تو آپ کسی بھی رائٹر کے لے سکتے ہیں، جو آپ کسی سے بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے پیپر ہوتے ہیں، اس میں بھی ورک شاپ ہوتی ہیں، اور اس پہ ٹیچرز ریگولر آتے ہیں، اور انہوں نے کوئی ٹیچر ایسے نہیں رکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی ٹیچرز بہت قابل رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کوئی منہ اٹھا کے جو ہے اس میں پڑھا رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ سب سے بیسٹ ہے، اس پہ مینول کام ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ اسائنمنٹ کاپی پیسٹ کرتا ہے، تو اگر آپ اسائنمنٹ کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو اس بھول میں نہ رہنا کہ وہ آپ کو پاس کر دیں گے، اس پہ بھی جو ہے سپلیاں آتی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پاس کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بچے اس میں بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ جو آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے تو پڑھے بغیر جا کے پیپر دے دیے، اپنی مرضی سے اندر لکھ کے تو انہوں نے پاس کر دیے، یہ اصل میں جھوٹ ہوتا ہے۔ اس بچے نے اپنی تیاری کی ہوتی ہے، وہ جسٹ اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ جھوٹی کہانیاں سناتا ہے، جسے کہتے ہیں نا سیانے بچے، وہ کہ میں نے تو تیاری نہیں کی ہوئی تھی، مجھے تو ایک لفظ تک نہیں آتا تھا، لیکن میں اپنے گپے وہاں مار کے آیا تو انہوں نے مجھے پاس کر دیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بہت زیادہ بچے فیل ہوتے ہیں، جس طرح پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں۔ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، تو جا کے آپ پیپر دیتے ہو تو ہی آپ پاس ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی تک جتنا پڑھایا اور کوئی اسٹوڈنٹ پڑھے بغیر گیا اور پاس ہو گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ جیسے پنجاب یونیورسٹی میں اکثر آپ سنا ہوگا بچے کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں تھا پیپر میں، تو انہوں نے مجھے پاس کر دیا، میں شاعری لکھ کے آیا تھا، تو یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس بچے نے تیاری کی ہوتی ہے اور وہاں پہ لکھ کے آتا ہے۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس میں آپ پیسے دے دو تو آپ کو پاس کر دیں گے، اتنا بھی آپ کا جو ملک ہے گرا ہوا نہیں ہے کہ پیسے دے کے آپ اس کو پاس کروا لیں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو بچے باقی پاس ہو رہے ہیں، وہ محنت کر کے پاس ہو رہے ہیں، وہ کوئی رشتہ دار نہیں لگے ہوئے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے یا جو پنجاب یونیورسٹی کے۔ تو علامہ اقبال سب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیچرس قابل کام کرواتے ہیں، اسائنمنٹس وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کام اگر آپ سیکھتے ہو کانسیپٹ کے ساتھ تو آپ بہت اچھے طرح یہاں پر ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس نے علامہ اقبال سے کیا اس کو آگے جاب نہیں ملتی، تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ بہت سے بچے جنہوں نے علامہ اقبال یونیورسٹی سے پڑھا ہے وہ آگے جاب بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور اچھے عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی پرائیویٹ ورک میں کام کر رہا ہے، کوئی گورنمنٹ میں کر رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اگر کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ پوچھتا ہے تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پڑھیں، سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں تو یہ کسی سوچ میں مت رہنا کہ ہم خود سے کر لیں گے، ٹھیک ہے، خود سے نہیں، آپ کو ایک اچھے ٹیوٹر کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو تیاری کروائے، یہ یاد رکھیے، پھر آپ کا جو ہے ایجوکیشن سسٹم بڑا زبردست چلے گا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہوگی۔ اور اب بات کرتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کا۔ ورچوئل یونیورسٹی دیکھیں، اچھا ورچوئل یونیورسٹی پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی ہے، وہاں پر باہر کے اسٹوڈنٹس بھی اس پہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیں یہ چیز ورلڈ ریکگنائز یونیورسٹی ہے، اور یہ آپ کی HEC سے جو ہے رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی یونیورسٹی نہیں ہے جس کو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ تو ورچوئل یونیورسٹی کا جو بچہ نظام ہے وہ سارا جو ہے وہ بھی آن لائن ہے، یہ بھی آن لائن ہے۔ یہاں پر مینول ہے، آپ ہینڈ ریٹن میں جو ہے اسائنمنٹس کرتے ہو، PDF کی بھی آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے سارا کام جو ہے کرنا پڑتا ہے کمپیوٹر پہ، مینس کہ آپ کی اسپیڈ تیز ہونی ہے، کیونکہ آپ نے جو پیپر وغیرہ کرنے ہیں وہ سارے جو ہے کمپیوٹرز میں کرنے ہیں۔ ان کا بھی کوئی نظام اچھا نہیں ہے کیونکہ اس میں موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی کئی سمیسٹر میں پھنسے ہوتے ہیں، کبھی ان کے
ایشوز آ جاتا ہے. بڑی زیادہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان کا گریڈ نہیں صحیح لگایا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تیاری کی ہے، ہم نے اتنی فیس دی ہے، تو وہاں پر ہمارے 0 نمبر لگا دیے ہیں. اگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایشو آیا تھا تو وہ ان کا نیٹ کا ایشو تھا، جو بعد میں انہوں نے سارا اپڈیٹ کر کے ٹھیک کروا دیا، ٹھیک ہو گیا. تو ان کے مڈ ٹرمز بھی ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی کو کمیشن کی پڑی ہوتی ہے. ورجن یونیورسٹی کے آپ کسی بھی کیمپس میں اگر جاتے ہو نا، تو کوئی اسٹوڈنٹ ایک ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے تو ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اتنے بندے لے کے آئیں. میں نے موسٹلی یہ بہت دیکھا ہے جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ گئے ہیں، کسی بھی مطلب ہر جگہ پہ انہوں نے کیمپس کھلے ہوئے ہیں کہ آپ اتنے لے کے آئیں، آپ کی اتنی فیس کم کر دیں گے. ابھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیس کم ہے اور ورچوئل کی ذرا زیادہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ پریفر کروں گا آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کریں، بیسٹ ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ کیڑا بیٹھا ہوا کہ بھئی ہم پڑھے بغیر چلے جائیں گے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی سے اسائنمنٹ بنوا لیں گے، تو بچوں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، آپ بھی فیل ہو جائیں گے. یہاں پر فیلوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے، تو اس کو پاس کرنا اتنا آسان نہیں جیسے پنجاب. تو جو بھی آپ کو اس طرح کی مس گائیڈنس دے رہے ہیں نا وہ ساری غلط ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم پڑھا رہے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے. تو پڑھنا پڑتا ہے، کوئی بھی یونیورسٹی ہو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ کو جا کے ڈگری ملتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ذہن میں بٹھا لے. تو یہی تھی آج کی ویڈیو. دوسرا بچوں 16 ستمبر سے ہماری کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پر بڑا ایشو چلا ہوا ہے. بچے آ کے یہاں پر اپنی اسٹڈی سے متعلق کم اور اپنی پرسنل باتوں کے یہاں پہ زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں. بچوں رول ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ڈسکشن نہیں ہے. پہلے آپ تو اچھی طریقے سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے تیاری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں. فیس ہم افورڈ نہیں کر سکتے، وہی سارا چکر جو ہے نا وہ بار بار چل رہا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. جیسے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی میں نے ورچوئل یونیورسٹی کی آپ کو اگزامپل دی ہے. ایک بچہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ 7-8 بچے لے کے آئیں تو ہم آپ کی فیس جو ہے کم کریں گے، مینس کی کمیشن انہوں نے ارن کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی جب کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ سر فیس کم کریں، ہمارے ساتھ نا 10 گروپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، مینس کے لالچ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک اسٹوڈنٹ بھی آتا ہے. اب جیسے کہ ہم نے 16 ستمبر سے کلاس اسٹارٹ کر دی، اب اگر ایک بھی آ رہا تھا تو ہم نے اس کی کلاس کو پڑھانا اسٹارٹ کر دیا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ 3 4 5 آئیں گے تو ہم اسٹارٹ کریں گے، ہم نے کام کروا دیں کیونکہ ٹائم کم ہے. تو جو آپ کو نومبر میں کہہ رہے ہیں بچوں، یہ ابھی کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے، اپنی تیاری اسٹارٹ کر لیں. یہ نہ ہو کہ پیپر آپ کے مڈ میں اسٹارٹ ہوئے اکتوبر کے، پھر آپ نے کہنا ہماری تیاری نہیں ہے. کیونکہ سپنیوں کا سلسلہ چلتا رہنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مس گائیڈنس بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. باقی گیس پیپر آپ کو چاہیے تو آپ جو یہاں پر پڑھیں گے، ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو چیزیں ملیں گی. لیکن ہم نے تھوڑا سا رولس کا چینج کر دیا ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. سیدھی سی بات ہے. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہم صرف یہاں پر پڑھانے کی فیس لیتے ہیں. اگر آپ پیپر دے رہے ہیں اور پیپر تیاری کے بغیر دے رہے ہیں تو فیس آپ کی ضائع ہی ہونی ہے، کیونکہ پیپر کیسے آنا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.